نا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، ان دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر کے اثر سے وہ دونوں بھی وہیں ڈیر ہو گئے اور سونا وہیں پڑا رہ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کی لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ اصلاح اعمال جلد اول صفحہ نمبر 198 تا 129 پر ہے۔ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ دنیا کا نا کون سا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کون سا نہیں۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، ہم اس کو سمیٹتے ہوئے بہت ہی مختصر کرتے ہیں۔ دنیاوی کاموں کی نا 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی، بعض کام وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہیں، مگر ناجائز و حرام کام۔ بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے غیر کے لیے بھی، مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا، کیونکہ اگر لوگوں میں یہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اور بزرگوں کی بزرگی کے حصول کی خاطر غور و تفکر کیا، یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے، تو اب یہ کام رضائے الہی کے لیے نہ ہوں گے۔ نمبر 3، بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لیے ہوں گے مگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں، جیسے غذا کھانا، نکاح کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم نے دنیا کا وہ کون سا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور کون سا نہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں گے۔ جب بندہ آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی، اور اگر ذاتی خواہش اور حصول لذت کے طور پر یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ دنیا میں نا حقیقی لذت کسی شے میں نہیں ہے، البتہ لوگ تکلیفوں کا خاتمہ کرنے والی چیزوں کو لذت کا نام دیتے ہیں۔ مثلا کھانے میں اس لیے لذت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کو ختم کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہو جائے تو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح پانی اس لیے لذیذ لگتا ہے کہ پانی پیاس جو ہے وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح پانی اس لیے لذیذ لگتا ہے کہ پیاس کو ختم کرتا ہے۔ جب پیاس بجھ گئی تو لذت بھی جاتی رہی۔ حقیقی لذتیں تو جنت میں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ اہل جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیاء کا وجود کہاں سے ہوگا، لہٰذا ان کی لذتیں حقیقی ہوں گی۔ مثلا ان کے کھانے پینے کی لذتیں
اصلی ہوں گی، محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا ابلیس سے لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے، اور اس یعنی دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، اگر تو شیطان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نے فرمایا بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داریاں کاٹتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پکارے گی اے میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ استغفر اللہ۔ مال دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں معلوم ہوا دنیا فی نفس ہی یعنی دراصل فی الحقیقت مذموم نہیں ہے، چنانچہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون یعنی لعنتی ہے، سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے یا اللہ کا ذکر کرنے کے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں بلا شبہ یہ کام یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور ذکر اللہ اگرچہ دنیا ہی میں کیے جاتے ہیں لیکن یہ دنیاوی کام نہیں ہے بلکہ یہ تو اعمال آخرت ہیں جو کہ جنت کی نعمتوں تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا ہر وہ کام جس سے رضائے الہی مقصود ہو وہ اس لعنت سے مستثنا یعنی الگ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اور اس چیز کے جو رب تعالیٰ کے قریب کر دے اور عالم اور طالب علم کے۔ مفسر شہی حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو چیز اللہ عز و جل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غافل کر دے
وہ دنیا ہے، یا جو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام ہے، یہ دنیا نہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، دنیا نہایت ذلیل و حقیر ہے، اس کو اہم سمجھ بیٹھنا عقل مندی نہیں، یہ تو مچھر کے پر سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے۔ فضات اعلی حضرت پر میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کی مذمت کے متعلق فرماتے ہیں، حدیث میں ہے اگر دنیا کی قدر اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ دنیا ذلیل ہے، اسی لیے ذلیلوں کو دی گئی۔ جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان یعنی جو فضا میں معلق یعنی لٹکی ہوئی ہے، فریاد زاری کرتی یعنی روتی دھوتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ مدتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے، چپ حبیثہ۔ پھر فرمایا، سونا چاندی خدا کے دشمن ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیمار بچے کو اس سے مضر یعنی نقصان دہ چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ آدمی اپنے منہ سے برائی مانگتا ہے جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل جانتا ہے۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔